بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی، فلسطین کی، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ میڈیا پر ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر اسرائیل نے حملہ کیا، لاٹھی چارج کیا اور اسی طریقے سے ان پر پلاسٹک گولیاں چلائیں اور ان کے ساتھ تشدد کیا۔ تو پوری دنیا میں اور پورے میڈیا پر یہ مسئلہ دکھایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ ہے کیا، یہ معاملہ ہے کیا، اور خود ہماری نوجوان جو نسل ہے، مسلم نوجوان ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ کہ فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا کیا ہے۔ آخر اسرائیلی بار بار مسجد اقصیٰ کو نشانہ کیوں بناتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ اور اسرائیل کب قائم ہوا، فلسطین کا جغرافیہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کب تعمیر ہوئی، تو اس کی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے شارٹ طریقے سے تاریخ بیان کروں گا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں، ملک شام، فلسطین ملک شام کا حصہ ہے۔ ملک شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا ملک تھا۔ جس طریقے سے ہمارا ہندوستان میں ایک پہلے بہت بڑا تھا، اس کے اندر پاکستان بھی آتا تھا، بنگلہ دیش بھی اسی کا حصہ تھا، بعد میں اس کے ٹکڑے ہو گئے، اسی طریقے سے ملک شام ایک بہت بڑا ملک تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ اس کے بعد اس میں 4 ملک بنتے ہیں: سیریا، اردن، لبنان اور فلسطین۔ یہ 4 ملک بن جاتے ہیں۔ شام کو ہی سیریا کہا جاتا ہے۔ 4 ملک بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلسطین جو تھا شام کا حصہ تھا، اور فلسطین کے اندر ایک شہر ہے جس کو القدس کہتے ہیں، اور ہم لوگ بیت المقدس بھی اسے کہتے ہیں۔ بیت المقدس مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس شہر کا نام ہے، اور مغربی زبان میں اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو القدس بھی کہہ دیتے ہیں، بیت المقدس بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ اور اس پورے فلسطین پر روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ اس وقت کی سب سے بڑی جو پاور تھی، یعنی قیصر روم عیسائیوں کی پاور تھی، اور دوسری طرف کسرا ایران کی پاور تھی، تو ان لوگوں کا قبضہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس بات کی بشارت دے دی تھی کہ فلسطین فتح ہوگا، مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی اور مسلمان اس کو فتح کریں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کا فتح ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کا فتح ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ خیر، نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کر لیا، یعنی مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا، اور باقاعدہ وہاں پر پورے فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور بہت سے صحابہ یعنی دین کی تبلیغ کی نیت سے وہاں جا کر باقاعدہ پراپر طریقے سے آباد ہو گئے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ میں بعد کے سلاطین نے، خلیفہ عبد الملک نے، ولید بن عبد الملک نے اور عباسی خلیفاؤں نے مسجد اقصیٰ میں خوب کام کرایا، اس کے آرائش اور زیبائش، اس میں خوب کنسٹرکشن کا کام کرایا۔ سن 492 ہجری تک، یعنی 1099 عیسوی تک مسلمانوں کا قبضہ رہا، مسلمان اس پر حکمراں رہے۔ پھر اس کے بعد اسی سال یعنی 1099 میں دوبارہ صلیبیوں نے، عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا حملہ کر کے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو سلطنتیں تھیں وہ آپس میں لڑ رہی تھی، آپس کے اختلاف کا، انتشار کا شکار تھیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے دوبارہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا 1099 عیسوی میں، اور 1187 تک، یعنی تقریباً 87 برس تک ریگولر وہاں پر عیسائی قابض رہے، اور انہوں نے اس کو اپنے یوز میں رکھا۔ اسی درمیان کافی جد و جہد مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے ہوتی رہی، اور ایک شخص تاریخ میں نمودار ہوتا ہے جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس بندے نے ٹھان لی کہ مجھے مسجد اقصیٰ کو آباد کرانا ہے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے، اور 16 جنگیں پہ در پہ اس بندے نے لڑی عیسائیوں سے، اور آخر کار ایک طویل محنت کے بعد، طویل جد و جہد کے بعد 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو ان کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے دنیا میں تعمیر ہونے والی سیکنڈ مسجد ہے۔
سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں تعمیر ہوئی ہے جس کو حضرت آدم نے تعمیر کیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، خانہ خدا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد سام بن نوح یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس کو تعمیر کرایا۔ پھر کافی لمبا عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام۔ اور دیکھیں یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ایک شہر ہے جس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ پورا شہر پہاڑیوں پر آباد ہے، جیسے کہ مکہ پورا پہاڑیوں پر آباد ہے، یعنی پورا پہاڑی شہر ہے۔ اور اس کی ایک پہاڑی ہے سیون، اس کی ایک پہاڑی ہے جس کو کوہ سیہون بولتے ہیں۔ اس پہاڑی پر، کوہ سیہون پہاڑی پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی ہے، جس کو حضرت آدم یا ان کی اولاد میں سے کسی نے تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد سام بن نوح جو حضرت نوح کے بیٹے انہوں نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی تعمیر کی۔ ابھی تعمیر پوری نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو تکمیل تک پہنچایا۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرایا ہے، اور تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا کوئی حجرہ بھی اس کے اندر بنایا تھا، وہ اس میں رہتے تھے اور باقاعدہ لوگوں سے ملتے جلتے تھے، ان کا دربار لگتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ جہاں پر آباد ہے، یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا۔ ہیکل بولتے ہیں محل کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، اور اس کو توڑ کر مسجد اقصیٰ بنائی گئی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو توڑ کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل، یعنی وہ تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بار بار مسجد اقصیٰ پر حملہ کرتے ہیں، اور اس پلاننگ میں ہے کسی طریقے سے ہم اس کو گرا دیں، ڈھا دیں، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیں۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ دیکھیے، تو 1187 عیسوی میں دوبارہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا، اور 1917 تک، یعنی 1187 عیسوی سے لے کر 1917 تک ریگولر مسلمانوں کی حکمرانی پورے فلسطین پر رہی، پورے اس خطے پر رہی، اور مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا کنٹرول رہا۔ 1917 میں جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوا، 1914 سے 1919 تک چلا، تو یہاں اس پر برٹن نے قبضہ کر لیا، یعنی اس علاقے پر برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہودیوں سے معاہدہ کر کے یہودیوں کو باقاعدہ فلسطین میں انہوں نے آباد کرنا شروع کر دیا، اور ان کو عام اجازت دے دی کہ ہم یہاں پر آباد ہو جائیں۔ حالانکہ اس سے پہلے سے یہودی خلافت عثمانیہ کے جو تاجدار تھے، خلیفہ تھے، ان کے پاس باقاعدہ جاتے تھے کہ آپ ہم سے اتنے پیسے لے لو، ہم سے یہ لے لو، اور ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو۔ لیکن جو خلیفہ عبدالحمید ثانی تھے، انہوں نے صاف صاف کہا کہ میرے قدم کے نیچے جتنی زمین ہے نا، جتنی زمین ہے، اتنی زمین بھی میں تم کو نہیں دوں گا، چاہے تم مجھے کتنے ہی خزانے دے دو، کیونکہ خلافت عثمانی کے جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، وہ سب غیرت مند تھے، وہ سب کیا ہیں، ملت اسلامیہ کے لیے ان کے دل دھڑکتے تھے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وہ لوگ آگے رہتے تھے۔ تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم مسجد اقصیٰ فلسطین میں تم کو زمین نہیں دیں گے۔ لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار چھڑا اور خلافت عثمانیہ کمزور پڑنی شروع ہو گئی، اس کے حصے بکھرنے شروع ہو گئے، اور ادھر شریف مکہ نے بغاوت کر دی، بہت سے علاقوں نے بغاوت کر دی، تو خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ 1917 میں برٹن نے اس علاقے پر قبضہ کر کے یہودیوں کو یہاں پر بسنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، تاریخ کس طریقے سے کروٹ لیتی ہے۔ نومبر 1947 میں 17 میں ان کو آباد ہونے کی اجازت دی گئی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ، جس کو ہم یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن نے دھاندلی کرتے ہوئے باقاعدہ طریقے سے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی پرستاؤ پاس کر دیا کہ فلسطین یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برٹن اور فرانس کی سازش کے تحت باقاعدہ طریقے سے یہودیوں نے
آزاد ریاست کا اعلان کر دیا، یعنی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل کا ہم نے قائم کر لیا ہے۔ جیسے ہی اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو عرب اور اسرائیل جنگ چھڑ گئی، کیونکہ فلسطین عرب کا حصہ ہے۔ عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو جس میں عربوں کو شکست ہوئی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے فلسطین کا جو رقبہ ہے، جو اس کا مطلب زمین ہے، 78% پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور صرف 22% زمین فلسطینیوں کے قبضے میں آئی جس پر عربوں کی حکمرانی تھی۔ اس کے بعد معاملہ یوں ہی چلتا رہا، ایک جنگ عربوں کی اسرائیل سے اور ہوئی 1956 میں۔ اس کے بعد جو تیسری جنگ ہوتی ہے عربوں کی اور اسرائیل کی، جون 1947 میں، عرب اسرائیل تیسری جنگ۔ تو اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی، اور اس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پورے فلسطین پر مسجد اقصی سمیت قبضہ کر لیا، یعنی کہ پورے فلسطین کے 97% پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ صرف ایک چھوٹی سی پٹی جس کو غازہ پٹی کہتے ہیں یا غزہ پٹی کہہ لیں، اس پٹی پر مسلمان رہ گئے، اور پورے بیت المقدس جس کو یروشلم کہتے ہیں، القدس بھی کہتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ایک مختصر سی پٹی، مختصر سا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور فلسطین کے جو مجبور، مقہور، بے سہارا مسلمان ہیں وہ وہاں پر آباد ہیں، اور قید والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ غزہ ایک پٹی ہے، غزہ یوں کہہ لیجئے ایک اس زمانے کی ایک ماڈرن جیل ہے۔ کیوں؟ آپ اس کا جغرافیہ سمجھیے۔ غزہ اس طریقے سے ہے، یعنی ایک طرف مطلب اس سے اسرائیل سے اس کے بارڈر، مطلب مصر سے، ایجپٹ سے اس کا بارڈر لگا ہوا ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، اور ایک طرف اس کے کیا ہے، سارا سمندر ہے، یعنی یہ ادھر اسرائیل میں نہیں آ سکتے وہ لوگ، ادھر رفح کا جو بارڈر ہے، جو ایجپٹ ہے، ایجپٹ سے اس کی سرحد لگی ہوئی ہے، اور ایجپٹ میں جو رفح کا بارڈر ہے وہ بند کیا ہوا ہے، وہ مصر نہیں جا سکتے، وہ اسرائیل نہیں آ سکتے، اور ادھر دوسری طرف سمندر ہے، یعنی اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں اپنی مدد بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، ایک طرح کی جیل ہے۔ تو اس لیے آج فلسطینی مسلمان بہت زیادہ مجبوری کے عالم میں ہیں، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اور پچھلے تقریباً 1 صدی سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے وہاں جا کر پلاننگ کے تحت ناجائز طریقے سے قبضہ کیا، اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، اپنی ریاست قائم کر لی، اور جب مرضی ہوتا ہے، کیونکہ مسجد اقصی پر ان کا قبضہ ہے، پورے بیت المقدس، پورے یروشلم پر ان کا قبضہ ہے، البتہ مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور اسی کے اندر ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا، اس کی ڈیٹیلز دوں گا، لیکن صرف میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، اور وہاں پر نمازی نماز جب پڑھتے ہیں تو کبھی بھی یہ ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں، کبھی بھی حملہ کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ اور میڈیا کو تو ہم کیا کہیں، کیونکہ میڈیا تو غیروں کا ہے، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن جو 57 اسلامی ممالک ہیں، جو ان کا سنگٹھن ہے OIC، وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، اور ان کی غیرت بالکل مر چکی ہے، ان کی شرم بالکل ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس بات کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے بات چیت کریں یا اپنے تعلقات کو ختم کریں اور فلسطین کی حمایت کریں۔ تو اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو مسلم حکمراں ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیرت کو جگا دے، ان کی حمیت کو جگا دے۔ جس طریقے سے صلاح الدین ایوبی کے اندر قومی غیرت اور قومی حمیت تھی، عثمانی خلیفاؤں کے پاس قومی غیرت اور قومی حمیت تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان مسلم حکمرانوں کے دلوں میں قومی حمیت اور قومی غیرت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔